ان آیت ملکہ ان یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہوگا اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ بزرگان دین کے تبرکات، ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے، ان کی تعظیم کرنا خود قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں پر میرے دوستو تبرکات کے تعظیم کے تعلق سے بے شمار قرآن کی آیتیں موجود ہیں، احادیثیں موجود ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ واقعات موجود ہیں، صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں، اولیاء کرام کے اقوال اور ان کے واقعات بے شمار کتابوں میں موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے تبرکات کے ذریعے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے یہ قرآن کی آیت سماعت کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بنی اسرائیل میں نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ جاری تھا تبلیغ کے لیے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل اپنے مالک حقیقی سے روح گردانی کر کے عیش و عشرت میں مست ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت کا تاج دے کر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم بنی اسرائیل بکھر چکی تھی، عیش و عشرت میں ملوث تھی، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو چکے تھے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو بنی اسرائیل نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے دلیل ہیں تو ہم نے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، تب ہم مانیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ طالوت ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ مستحق بادشاہت نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ غریب ہے، نہ پڑھا لکھا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، لہٰذا یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اب تم اس سے روح گردانی نہیں کر سکتے، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے، تمہیں طالوت کو اپنا بادشاہ ماننا پڑے گا۔ تو قوم بنی اسرائیل نے پھر حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے ہم اسے بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اطمینان قلب کے لیے ہمیں کوئی ایسی چیز آپ بتائیے جس سے ہمیں اطمینان قلب بھی ہو جائے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایسی نشانی آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کے قلب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کے بعد
ارشاد فرمایا اِنَّ آیَاتَ مُلْکِهِ اَیَّاتِکُمُ التَّابُوتُ فِی سَکِینَةٌ مِّن رَبِّکُم۔ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کو سکون ہوگا۔ ایک صندوق اللہ کی طرف سے قوم بنی اسرائیل میں آئی اور وہ کیا ہوگی؟ تمہارے قلب کے اطمینان کے لیے سکون قلب کیا ذریعہ ہوگا۔ اب اس صندوق میں کیا تھا ایسا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے سکون قلب کا باعث ہو؟ تو پھر قرآن فرماتا ہے کہ وہ صندوق میں توریت کی کچھ تختیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی لکڑی تھی۔ تو یہ تھی سکون قلب کے لیے۔ تو میرے دوستو، یہ جتنی میں نے آپ کے سامنے گفتگو بیان کی ہے یہ قرآنی گفتگو ہے، یہ قرآنی ترجمہ ہے جو میں نے اپنے طریقے سے آپ کے سامنے عام فہم انداز میں پیش کر دیا۔ ان تمام بات کا حاصل یہ ہے کہ بزرگان دین کے تبرکات، حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نالین، تو یہ اطمینان قلب کو سکون کے لیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بزرگان دین کے تبرکات مومن کے لیے سکون قلب ہے۔ آئیے میرے دوستو، ایسے بے شمار واقعات ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو مختصر اور عام فہم الفاظ میں واقعات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں، اس لیے کہ میرے مخاطب جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے۔ میں جو کم سے کم پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، جو کم سے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کتاب کے ذریعے سب کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آئیے واقعات کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دوں میں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ملعون کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس ملعون کو قتل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا عصا مبارک دیا اور فرمایا تحفظ بہذہ فی الجنہ، اس کے ساتھ جنت میں چلے جانا۔ جب حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال ہونے کے بعد وہ عصا مبارک جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہے میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ تبرکات سے فیض مل سکتا ہے۔ اب اور آئیے، ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں میرے دوستو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت ہی مشہور و معروف صحابی رسول ہیں اور یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے، لیکن ذہن نشی کرنے کے لیے یہ واقعہ بھی میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں جنگ لڑ رہے ہیں، گھمسان جنگ چل رہی ہے، کفار پورے شباب کے ساتھ ہے اور مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی دفاع کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک پہلوان سے
حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ بالکل قریب تھا کہ اسی دوران حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی۔ اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی تو آپ نے آواز لگایا کہ میری ٹوپی دو، میری ٹوپی دو۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی دے دی، اور حضرت خالد بن ولید نے جب ٹوپی پہن لی اس کے بعد آپ نے اس پہلوان سے مقابلہ شروع کیا۔ اس کے بعد آپ نے بڑی شجاعت کے ساتھ اس پہلوان کو قتل کر دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کی فتح ہوئی، تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کی کہ جنگ اپنے شباب پر تھی، یہ بہت قریب کی بات تھی کہ آپ شہید کر دیے جاتے، دشمن کی تلوار آپ کے گلے کے قریب تھی اور یہ ممکن تھا کہ پہلوان آپ کو قتل کر دیتا۔ آپ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ اپنی ٹوپی کی تلاش میں کیوں تھے؟ آپ اپنے امامے کی تلاش میں کیوں تھے؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، میرے مسلمان دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں آپ کہ حضرت خالد بن ولید ارشاد فرماتے ہیں اس لیے میں ٹوپی کو تلاش کر رہا تھا کہ اس امامے میں، اس ٹوپی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، اور اسی منہ مبارک کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح یاب ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا میرے دوستو، یہ تبرکات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، اس کی برکت سے صحابہ کرام فتح یاب ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ یہیں سے آپ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں اور آپ آئیے اور آپ واقعات کی روشنی میں آپ کو لیتے ہوئے چلوں۔ محمود غزنوی سے کون واقف نہیں ہے؟ ہندوستان کی تاریخ میں محمود غزنوی سر فہرست ہے۔ جب محمود غزنوی نے 16 مرتبہ سومناتھ پر حملہ کیا، اس کے باوجود فتح نہ ملی، تو کسی نے محمود غزنوی سے کہا کہ اے غزنی، اب تمہاری طاقت یہاں ختم ہو چکی ہے، تم نے اپنی جاہ و جلالی، اپنے بازو کی طاقت، اپنے لشکر کی طاقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اب یہاں پر آپ کو دعا کی ضرورت ہے۔ تو حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف لائے، تو اس وقت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے خادم سے اپنے سر کی مالش کروا رہے تھے۔ تو جب دوسرے خادم نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ ایک فقیر کے دروازے پر آیا ہوا ہے، تو جا کے جلد دوڑتے ہوئے گیا اور کہا کہ محمود غزنوی آئے۔ تو وہ جو دوسرے خادم جو سرکار کی خدمت کر رہے تھے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت محمود غزنوی آئے ہوئے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، انہیں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو محمود غزنوی آئے، حضور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے، گفتگو چلی۔ اسی دوران حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا محمود غزنوی کو دیا، اور جب محمود غزنوی نے اسے کھایا تو اس کے حلق میں اٹک گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ پانی دیا جائے، تو پانی جب پیا اس کے بعد وہ اترا، اور محمود غزنوی نے آپ کو نذرانے میں، تحفے میں اشرفیاں عطا کی تھی۔ تو
حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ اے محمود، جس طرح تمہارے حلق میں سوکھی روٹی نہیں اتر رہی، اسی طرح تمہاری یہ اشرفی میرے حلق میں نہیں اتر رہی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے کہا کہ حضرت 16 مرتبہ میں سومناتھ پر حملہ کر چکا ہوں، فتح یابی نہیں مل رہی، آپ دعا فرمائیے۔ تو حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا جبہ مبارک لیا اور عنایت کی اور کہا کہ جب تمہیں مشکل وقت آ جائے تو اس جبے کو ہاتھ میں لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینا، انشاءاللہ تمہیں فتح یابی مل جائے گی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے پھر سومناتھ پر حملہ کیا، پھر وہی معاملات درپیش آیا، پھر وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دیکھا کہ محمود غزنوی کو اب شکست ملنے والی ہے تو دوران جنگ محمود غزنوی نے وضو کی اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور وہ جبے کو لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گیا اور کہا اے اللہ، اس جبے کی برکت سے تو مجھے فتح یابی عطا فرما دے۔ بس محمود غزنوی کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کا پورا پاسا پلٹ گیا۔ مختصر یہ ہے کہ سومناتھ محمود غزنوی نے فتح کر لیا۔ واقعہ بہت طویل ہے، میں آپ کو واقعات کی طرف لے جانا نہیں چاہتا، میرا مقصد جو ہے سمجھانا وہ کچھ اور ہے۔ اس کے بعد فتح یابی کے بعد محمود غزنوی خواجہ مقبول خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس تشریف لائے اور کہا سرکار مجھے فتح یابی مل گئی۔ تو خواجہ مقبول خواجہ ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ بہت سستا تم نے سودا کر لیا ہمارے جبے کا، اگر تم اس جبے کو وسیلہ بنا کر ساری کائنات کو فتح کرنے کی بھی تم دعا مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، مجھے بتانا یہ ہے کہ یہی تبرکات کے وسیلے سے ایک بادشاہ نے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ بزرگان دین کے تبرکات کی کتنی عظمت ہے اور کتنی شان ہے کہ ان کے جسم سے لگا ہوا کرتا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو خود ولیوں کی کیا شان ہوگی۔ اگر کوئی انسان، کوئی مومن ان نبیوں کے صدقے طفیل اور رسول کے صدقے طفیل، صحابہ کرام اور اولیاء کے صدقے طفیل اور اپنے پیر و مرشد کے صدقے طفیل اگر دعا مانگے سچے دل سے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے یوسف صابری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔